إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وزد على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين ما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله ومنكم منها بے شک ہر طرح کی حمد و ثنا و تعریف اس رب العالمین اس اکرم الاکرمین رب ذوالجلال جبریل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل انبیاء و رسل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، اسی کو حقوار ہے، وہی اس کا حقدار ہے، اسی کی ثنا ہر مخلوق اور ہر شے بیان کرتی ہے، اس کی عظمت کی تعریف کرتی ہے، اسی کی شان بزرگی کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی عظمت کو بٹھائے اور ہمیں بہت زیادہ اپنی ثنا اور پاکیزگی بیان کرنے والوں میں بنائے، اللہم آمین۔ اور درود و سلام اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ نے سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جنہوں نے ہر خیر کی راہ ہمیں دکھائی، نشاندہی کرائی اور ہر شر سے ہمیں متنبہ کیا، ڈرایا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد و بے شمار درود و سلام بھیجے اور اپنی رحمت سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، آج کا موضوع خطبہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی اہم تربیت اور نصیحت ہے، ایک راستہ بھی ہے اور ایک ہدایت بھی ہے، ایک تربیت بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے۔ آج کے موضوع کے اندر بڑا خیر ہے اس شخص کے لیے جو اس کو غور کرے، اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، بہت ہی خیر ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ موضوع ہے الوقفات مع سورۃ الفلق والناس۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں سورتوں پر ذرا سا غور، ان پہ ذرا توجہ دینا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام، جیسے اللہ کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ کی کبریائی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ کی تعریف و ثنا کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ اس کی ہم جتنے فوائد بتائیں، جتنے اس کی فضیلت بتائیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ بیان کر کے میرا زبان سوکھ جائے، لیکن اللہ کی عظمت کو ہم بیان نہیں لا سکیں گے، اللہ کی کلام کی خیر و برکت کو ہم بیان نہیں کر سکیں گے۔ جیسے اللہ عظیم ہے، اس کا کلام بھی عظیم ہے۔ اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، اللہ عظیم ہے۔ قرآن پاک کو بھی ہم قرآن العظیم کہتے ہیں، کیونکہ اسی عظیم اللہ کا کلام ہے، یہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کی ہر صورت میں، ہر آیات میں بے شمار تربیتیں اور نصیحتیں اور ہدایتیں ہیں۔ ہدایت کا سرچشمہ ہے، خیر و رحمتوں کا سرچشمہ ہے، اس کی خیر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جمع نہیں لگا سکتا۔ سمجھدار ہے،
عقل مند ہے، خوش نصیب ہے جس نے قرآن پاک کو تھام لیا، جس نے اپنا منہج جس کو بنا لیا، اپنا نظام حیات اس کو بنا لیا، جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کے کلام پر غور کرتا ہے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے اس معاملے میں، ہر الفاظ بولنے سے پہلے اللہ کے فرمان کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس بارے میں کیا تربیت دی، یقیناً اس کی زندگی تو بڑا سنور جاتا ہے، ایک پاکیزہ زندگی بن جاتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان میں بنا دے۔ اور اسی طرح میرے بھائی، قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی مختلف فوائد اور فضیلتیں اور تربیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ دونوں صورتیں قرآن پاک کی واحد صورتیں ہیں جو دو صورتیں ایک ساتھ مکمل طور پر نازل ہوئی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا سورۃ الناس اور فلق کے علاوہ ایک مرتبط دونوں صورت کا ایک نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ سورۃ موعظتان ہے، یعنی دو دم کرنے والی صورتیں، دو پناہ مانگنے والی صورتیں۔ اس صورت کے اندر بڑی ہی خیر ہے، بڑی ہی رحمت ہے۔ یہ صورت دستگیری کا کام کرتی ہے، یہ صورت اللہ کی حفاظت اور پناہ دلاتی ہے، یہ صورت اللہ سے جوڑتی ہے، یہ صورت ہر شر کی شرارت سے بچاتی ہے، ہر شیطان کی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ انسان کے لیے یہ صورتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، صبح اور شام کے اذکار بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت ان دونوں صورتوں کو 3 بار یا شام کے وقت ان دونوں صورتوں کو 3 بار ادا کیا، آپ فرماتے ہیں کہ لکفتا، یہ دونوں صورتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی ساری مصیبتیں ایک ساتھ اس کے اوپر آ جائیں، دنیا کی سارے مشکل اس کے ساتھ آ جائیں، سارے دنیا، سارے انس و جن سارے اس کے دشمن بن جائیں، سارے اس کو اذیت دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں، یہ دونوں صورتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں صورتیں اس پر کافی ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بار رات کے سفر میں جا رہا تھا، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا، میں آگے جا رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ آپ نے محسوس کیا کہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، میرے صحابی کچھ پریشان محسوس کر رہے ہیں، کچھ بے چین محسوس کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، میں تمہیں وہ چیز بتا دوں، وہ 2 صورتیں پڑھنے والی بتا دوں جسے تم اگر پڑھ لو، اگر تم ان صورتوں کو پڑھ لو تمہیں سارے خیر عطا ہو جائے، ساری برکتیں عطا ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تلاوت کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ صورتوں کی تلاوت کی، ایک عجیب سکون اور ایک رحمت سے میری ساتھ ہوئی۔ میں پڑھتے ہوئے جاتا رہا، فجر کی اذان کا وقت ہوا، اذان دی گئی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز میں بھی آپ نے یہی دونوں صورتیں پڑھی، پہلی دوسری رکعت میں۔ نماز سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عقبہ، ان دونوں صورتوں کو تو نے کیسے پایا؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ تو خیر کا سرچشمہ، مجھے جو تکلیف تھی، جو پریشانی تھی، اس کے پڑھتے ہی اللہ نے ان تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ بڑے بابرکت صورتیں ہیں میرے بھائی، بہت ہی بابرکت صورتیں ہیں، اور بڑا ہی خیر ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اور کیسے نہ ہو جس صورت میں انسان اپنے رب کو پکار رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، کائنات کی ہر شر سے پناہ مانگ رہا ہے، تب تو اس کا مولا اللہ ہی ہے، اس کا نگہبان اللہ ہے، اس کا اللہ ہی جس کے ساتھ اس کا اللہ ہو جائے، اسے کیسے اس کے اوپر کوئی پریشانی مشکل آ سکتی ہے؟ کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یوں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آج میرے اوپر 2 صورتیں نازل ہوئیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا آج میرے اوپر 2 صورتیں نازل ہوئی، اتنی پیاری عظیم صورتیں کبھی میں نے نہیں دیکھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ ہمیں سمجھا دے میرے بھائی، اللہ ہمیں سمجھا دے، ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے۔ بعض باتیں اوپر سے نکل جاتی ہیں، اللہ ہمارے احساس کو جگا دے، ہماری ضمیر کو جگا دے۔ جو نبی علیہ السلام کے فرمان ہیں ان کے اندر بڑی گہرائی ہے، اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کے خیر و برکات بہت ہیں، اس صورت میں بہت ساری رحمتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ صورت کی ابتدائی کس وقت نازل ہوئے، کیوں نازل ہوئے، اس کے فوائد کے بارے میں کیا بتایا، میں سرسری بتاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صلح حدیبیہ کے بعد واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ کے اوپر ایک سحر اور جادو کا اثر ہوا۔ حقیقت میں مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، مسلمان کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ تھے تقریباً آپ کی دشمنی میں کمر کو کس چکے تھے۔ کسی طرح آپ کو اذیت دیں، نعوذ باللہ، آپ کو تو مارنا ہی چاہتے تھے، آپ کو تکلیف دینا چاہتے، کسی طرح کوشش کرتے رہے۔ مشرکین مکہ نے بھی زوردار کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں ناکام و نامراد کر دیا۔ یہودیوں نے بھی بہت کوشش کی، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، مسلمانوں کو متنبع رہنا چاہیے ان سے۔ مشرکوں نے بھی مکے کے اندر آپ کو اذیت دینا، آپ کو دین سے روکنے کی طرح طرح کی کوشش کی، لالچ سے، ہر طریقے سے اذیت دے کر، ظلم کر کے، ستا کر، لیکن ناامید ہو گئے، نامراد کر دیا اللہ نے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کر کے مدینے میں جانے کا حکم دیا اور وہاں اللہ نے ان سے جو ہے دین کو غالب کیا۔ یہودیوں نے بھی بڑی کوشش کی، آپ کو زہر کھلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کا چٹان پھینکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر کیا گیا۔ یہی یہودی تھے جو مختلف ساحروں کے پاس جاتے، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے اوپر سحر کیا جائے، لیکن اللہ ہر ساحر کے سحر کو باطل کر دیتا، آپ کے اوپر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اللہ کا حکم تھا، اس میں ایک حکمت تھی، مصلحت تھی۔ اللہ کے نبی تو مکمل ایمان پہ تھے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے اوپر سحر کا اثر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شریر چیزوں کا اثر ہوتا ہے، اور اس وقت ایک سچا مومن اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سحر کیا گیا۔ لبید بن عاصم یہودی اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں نے مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سحر کیا۔ وہ بڑا سخت سحر تھا، اس وقت کا بڑا مانا ہوا ساحر تھا، لوگ دور دراز سے اس کے پاس آتے تھے، سحر کرواتے تھے۔ مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے ان کو کہا ہم منہ مانگی قیمت آپ کو دیں گے، آپ کو دولت سے توڑ دیں گے، ہم ہر چیز جو آپ مانگیں گے دے دیں گے، بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے راستے سے ہٹا دیجیے۔ لیکن میں کہتا ہوں جس کا نگہبان اللہ ہے، جس کا مولا اللہ ہے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اسے کوئی کیا نقصان۔ کاش کہ ہم بھی اللہ ہی کو اپنے لیے کافی سمجھیں، اللہ ہی کو اپنا مولا، اپنا نگہبان سمجھیں، غیر اللہ کے در پہ نہ جائیں، تو اللہ ہمیں کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو یقیناً اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ خود کافی ہے اس کے اوپر، اللہ خود کافی ہے اس کے اوپر۔ اللہ کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا، آپ کے اوپر سحر کے کچھ اثرات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کچھ درد ہونے لگا، یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے جسم میں کوئی تکلیف ہے، مجھے کوئی چیز اذیت دیتی ہے، اس اذیت کو مجھ سے دور فرما دے۔ اس رحمان اور رحیم اس مولا نے اللہ کے اپنے بندے کی فریاد سن لی، اور آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک آپ کے دائیں طرف ایک بائیں طرف کھڑے ہو گئے، آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، ہماری باتیں بھلا کیسے سنیں گے؟ دوسرے فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سن رہی ہیں، ان کا دل و دماغ جاگ رہا ہے، یہ ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے کہا کہ کیا ہو گیا انہیں، کیا تکلیف ہے، کیا چیز کی تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان کے اوپر سحر کیا گیا۔ پھر پہلے نے کہا کہ کیسے سحر کیا گیا، کس نے سحر کیا؟ کہا گیا کہ یہودی لبید بن عاصم نے سحر کیا اس کی بہنوں اس کی بیٹوں کے ساتھ۔ کہا کیسے سحر کیا گیا؟ کہا ایک کنگھی سے ان کی بالوں کو لے کر
حاصل کر کے اس کے اندر برے اثرات کو پڑھ کر گرے باندھے گئے، دم کیے گئے، اور کھجور کی ٹہنیوں کے پتوں کو بدلے لے کر ان کے اوپر برے افعال کو پڑھ کے دم کیے گئے، اور وہ زروان کے فلاں پہاڑی کے نیچے انہیں جو ہے دفنایا گیا۔ یہ باتیں کہہ کر دونوں فرشتے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام جاگے تو آپ نے اپنی بیوی کو بلا کے انہیں خوشخبری سنائی، کہا کہ دیکھو وہ مولا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھ سے اس تکلیف کو دور فرما، اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے، اور اللہ ہر سچے مومن کے لیے بناتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے وہ اسباب بنا دیے کہ مجھے میری تکلیف نظر آیا اور اس سے میں بچ جاؤں۔ پہلے آپ نے کچھ صحاباؤں کو بھیجا، پھر اس کے ساتھ خود بھی چلے گئے۔ وہیں پر اس زروان کے علاقے میں، وادی میں، آپ نے اس جگہ کو دیکھا۔ صحیح بخاری کی 2 حدیثیں ہیں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحر شدہ چیز کو نکالا۔ ایک موم کا پتلا نما بنایا ہوا تھا جس کے اندر کئی سوئیں تھیں، دھاگے اور بالوں کے اوپر بد افعال پڑھ کے دم کیے گئے تھے، کھجوروں کے پتے اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں جن کے اوپر سحر کے اثرات لگا کے جو ہے چھوڑے گئے تھے۔ ان سحر کا اثر اتنا زیادہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، وہاں جہاں یہ سحر دفنایا گیا تھا کہ اس کے ارد گرد کا پورا علاقے کا پانی جو ہے سبز ہو چکا تھا، گرین ہو چکا تھا اس کے اثر سے، اور وہاں سے نکلے ہوئے پودے بھی ایک خوفناک جنوں کی شکل میں جو ہے بدل گئے تھے۔ ہم نے نہیں سنا آج دنیا میں اتنے خطرناک، اتنا سخت سحر کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنا سخت سحر کیا گیا، لیکن میں نے کہا جس کا مولا اللہ ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، جب یہ آپ نے نکالے تو یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے یکساں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق آپ کے اوپر نازل فرمائی، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورت کی تلاوت شروع کی تو اللہ کے حکم سے وہ سحر دور ہوتا گیا۔ اس موم کے اندر جو سوئیاں تھیں وہ سوئیاں نکلتی رہیں، ان دھاگوں اور بالوں کے اندر جو گرے بندے ہوئے تھے بدفعالی کا وہ خود بخود کھلتے رہے۔ جب آپ نے دونوں صورتیں مکمل طور پر پڑھ لی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب پڑھ لی اللہ کے حکم سے آپ اس سحر سے آزاد ہو گئے، بری ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بالکل جکڑ دیا گیا تھا، کسی کو زور سے رسیوں سے باندھ دیا جائے یا ہاتھ سے دبا دیا جائے، نچوڑ دیا جائے، جب اسے چھوڑا جائے گا تو وہ ایک لگتا ہے ایک بندش سے کھل گیا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بندش سے کھل گیا اور آزاد ہو گیا۔ اور یہ علاج اللہ رب العزت نے ہر مومن اور مسلم کے لیے قیامت تک کے لیے رکھی ہے۔ کتنا بڑا ساحر ہو، کتنا بڑا سحر کرنے والا ہو، جو بھی کرنے والا ہو، اگر وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ کے کلام کو تدبر سے پڑھتا ہے، اللہ کی ان صورتوں پہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کافی، اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اللہ اس کو ہر سحر اور ہر جادو اور ہر چیز سے بچا دے گا، ہر برے اصل اور ہر فعل سے اللہ سے بچا دے گا۔ اس صورت کی تلاوت، اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ میری گزارش ہے کہ میری باتوں پر غور کریں۔ آج کے وقت میں ایسی شکایتیں بہت سنی جاتی ہیں یہاں پر، اور خاص طور پر ہمارے ملکوں میں، فلانے کے اوپر سحر ہو گیا، فلانے کے اوپر سحر ہو گیا، اس کے اوپر سحر ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، اس کے اوپر سحر ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، اس کی بیوی نے سحر کی، اسی فلانے نے سحر کی، کوئی گھر سے بھاگ گیا، کسی کے اوپر کیا ہو گیا۔ سحر برحق ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سحر برحق ہے اور سحر کا اثر ہے۔ سحر کے اثر جن و شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ واقعی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ بعض انسان سحر کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ موت اللہ دیتا ہے لیکن سبب سحر بنتا ہے۔ بہت سارے اس سحر کی وجہ سے واقعی پاگل ہو جاتے ہیں، بعضوں کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے، بہت طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سحر عام طور پر جو آتا ہے کسی کے اوپر، یا جن یا شیطان یا دوسرے چیزیں آتی ہیں، یہ دونوں صورتیں صرف سحر نہیں، ہمارا موضوع سحر نہیں ہے، ہمارا موضوع دونوں صورتیں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں صرف نہیں، سحر نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہر مرض، ہر بیماری، ہر حسد، ہر نظر، ہر وسوسہ، ہر جتنے کے اندر دنیا کے اندر بیماری ہیں یا ہو سکتے ہیں، سب کا علاج ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بیماری ہیں یا ہو سکتے ہیں ان سب کا علاج ہے۔
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک تھے یا آج تک ہیں یا قیامت کے آخری دن تک ہوں گے. ہر شے کا علاج ہے یہ دونوں صورتیں. یہ دونوں صورتیں کافی ہیں اس کے لیے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. اس کی کچھ شرطیں ہیں. سب سے پہلی بات، مانگنے والا مومن ہو، اپنے اللہ پر توکل کرنے والا. کیونکہ جو اللہ پہ توکل نہیں کرتا اللہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس پر کافی ہے. دوسری بات، اسے اللہ کے فرمان اور نبی وسلم کی باتوں کی تصدیق ہو کہ ان دونوں میں شفا ہے، ان دونوں میں علاج ہے، یہ ہر مشکل، حسد، نظر، سحر سب کو دور کریں گے. یہ یقین ہو اس کو، وہ اس کو یقین ہو. یہ نہ بولے کہ ٹھیک ہے میں ان صورتوں کو پڑھوں گا لیکن تمہیں نہیں معلوم جس نے سحر کیا وہ بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا ساحر ہے. یعنی اسے یقین ہے کہ ساحر بہت بڑا ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. گویا میرا اللہ بہت چھوٹا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں ایسی باتیں سوچنے سے ہی بچاتے ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس میں شفا رکھی، اللہ نے اس لیے اتارا. اس کو نہ ماننے والا اپنے اللہ کی قدرت، اللہ کی قدر نہیں کرتا. اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے اسے. وہ کہتا ہے فلاں فلاں کر لے گا، لیکن اللہ کی قدرت پر نہیں ہے یقین. اسے اللہ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے. پھر اسے مسنون طریقے سے پڑھنا چاہیے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے. مسنون طریقے سے کیسے پڑھنا چاہیے؟ پہلی چیز تو ان کی معنی اور مفہوم پر غور کرنا چاہیے. جو اس سے مراد ہے، ہر پڑھنے والے کو یہ ناز و فلک جو پڑھے گا اس کی معنی اور مفہوم کے اوپر غور کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ نے پناہ کی آیتیں رکھی ہیں. بندہ اپنے اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے، یعنی اللہ کو اپنا نگہبان بنا رہا ہے، اللہ سے حفاظت طلب کر رہا ہے. تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نگہبان ہے اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک کتاب میں بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے جلیل قدر عالم دین اور امام امت ہیں. انہی کی کتاب میں جو ہے ان کے بیٹے کے حوالے سے یہ میں نے پڑھا تھا. ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک چھوٹا سا پودا نما ہے جس کو فطر بولتے ہیں. وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سبز رنگ کا ہوتا ہے جو بارش کے موسم میں نکلتا ہے، تھوڑی دیر کی نکلتا ہے، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. بہرحال اس میں کچھ سخت ہو جاتے ہیں. وہ فطر جو ہے جس کی آنکھوں میں تکلیف ہے اسے اپنی آنکھوں میں ڈالے گا. ایک حدیث ہے مسند احمد وغیرہ کی، اس اپنے آنکھوں میں ڈالے گا، اللہ اس کی آنکھیں کے درد کو دور فرما دے گا، شفا دے گا. عبداللہ ابن احمد جو ہے، محمد بن حنبل کا بیٹا جو ہے، انہوں نے اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، جلن تھی، آنکھ پھول گئے تھے. اس نے اس درخت کے پودے کو لے کے اپنے آنکھ میں ڈال دیا، اس کے پانی کو اپنے آنکھ میں ڈال دیا، لیکن اس کی آنکھ ٹھیک ہونے کی بجائے اور پھول گئی اور تکلیف ہوئی. تو یہ اپنے والد کے پاس گئے، کہا ابا جان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کے پانی کو اپنے آنکھ میں ڈالے گا اللہ اسے شفا دے گا. میری آنکھ میں تکلیف تھی، میں نے ڈالا تو مجھے شفا نہیں ملا، کیوں؟ باپ نے کہا بیٹا اس کے پانی ڈالتے وقت تمہارے ذہن میں کیا بات تھی؟ کہا ابا جان کوئی بات نہیں تھی، میں تو پہلی بار یہ علاج کر رہا ہوں، میں نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں شفا ہوتا ہے کہ یا نہیں. یہ بات سن کے والد کو غصہ آیا. اس نے کہا تیری آنکھیں پھٹ کیوں نہیں گئیں؟ تیری آنکھیں پھٹ کیوں نہیں گئیں؟ جو صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین بھی ان کی صداقت کا کہتے تھے، جس کو اللہ نے فرمایا ہے، تم اس کو آزمانا چاہ رہے ہو. تم کہتے ہو میں دیکھ دوں شفا ہوتا یا نہیں. ساری دنیا کہہ دے شفا نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا ضرور ہے. یہ شرط ہے کہ وہ ڈالنے والا یقین کے ساتھ، اس پڑھنے والا یقین کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے، اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھے تو اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائے. اس کی شرطیں بھی بہت ہیں، لیکن اب موقع نہیں ہے ہم ساری بات کو جو ہے بیان کریں. یہ چھوٹی چھوٹی اہم باتیں میں بتا رہا ہوں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ دونوں صورتوں کو میں تلاوت کرتا ہوں، سرسری اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، ذرا غور کریں میرے بھائی. اللہ رب العزت فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ دو صورتیں. دوسری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں. اس صورت کے معنی اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق. اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے, اللہ کا حکم ہے, اور حکم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا, لیکن اللہ نے اس قل کے الفاظ کو قیامت تک باقی رکھا. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے تو نبی کو کہا کہہ دیجئے, آپ جب پڑھیں گے تو کہہ دیجئے نہ بولیں, صرف اعوذ برب الفلق بولیں. نہیں, اس کل کے الفاظ وہ بھی اللہ کے کلام ہے, اس کو باقی رکھا گیا. گویا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر پڑھنے والے کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے بولو, اے دم کرنے والے, اپنا علاج کرنے والے, اس سے اللہ سے شفا مانگنے والے, بولو. اللہ اسے حکم دے رہا ہے, اللہ کا حکم ہے پڑھتے وقت. پھر باقی کلمات پڑھے اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آتا ہوں, پناہ چاہتا ہوں, نگہبانی میں آتا ہوں, حفاظت میں آتا ہوں. کس کی حفاظت میں آتا ہوں؟ برب الفلق, صبح کے رب کی. اصل میں فلق کے معنی صبح ماخوذ کیے گئے ہیں. فلق کے معنی کسی, جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فالق الحب والنوى, اللہ رب العزت حب بیج کو جو ہے پھاڑنے والا ہے. ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ فالق الاسباح. بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بہرحال مختصراً یہ بتا دوں کہ دنیا کی اصل جو ہے یہ اندھیرا ہی ہے. جب سورج کی روشنی آنے لگتی ہے تو گویا وہ اندھیرے کو پھاڑ دیتی ہے اور صبح رونما ہو جاتا ہے. اس کے معنی فلک کے ہیں, جس کے معنی عام طور پر ترجمے میں لکھا جاتا ہے کہ صبح کا رب. مفہوم وہی ہے, ہر شے کو اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے. بیج کو اللہ پھاڑ کر اسے پیدا فرماتا ہے, اسے جاندار بناتا ہے, اس سے درخت اور اپنی نعمتوں کو جو ہے نکالتا ہے. انسان کے پیٹ کو اللہ پھاڑتا ہے اور اس سے جو ہے اولاد کو پیدا فرماتا ہے. انڈے کو اللہ پھاڑتا ہے, اس سے ایک جاندار کو بناتا ہے. ہر سبزے کو اللہ پھاڑتا ہے, اس سے اپنی کیفیت میں لاتا ہے. تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ فالق ہے, اور فلق کا مطلب ہے فالق کیا ہوا, یعنی روشن نمودار ہوا. اللہ فرماتا ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کے پناہ میں, حفاظت میں, نگہبانی میں آیا ہوں. اس کی نگہبانی چاہتا ہوں. اور جس کا نگہبان اللہ ہے, جس کا نگہبان اللہ ہے, کوئی اسے تکلیف دے سکتا ہے؟ کسی کے شر اس پر اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, بشرطے کہ اسے اللہ پر یقین ہو. جتنا یقین آپ کا اللہ کے ساتھ ہوگا اتنا اثر آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ ابن آدم انا عندی حسن ظن عبدک بی, اے آدم کی اولاد میں تجھ سے اچھے گمان رکھتا ہوں. عجیب بات ہے میرے بھائی, اللہ ہمیں معاف فرما دے. جو مجرم ہیں, جو گناہگار ہیں, جو گناہ دن رات کرتے ہیں, وہ رب رحمان اور رحیم کہتا ہے میں تجھ سے اچھے گمان کرتا ہوں. افسوس ہے وہ رحمان و رحیم آج انسان اپنے اللہ پہ گمان نہ کر سکا. عجیب بات ہے کہ آج انسان اپنے اللہ پہ گمان نہیں کر سکا, باطلوں پر گمان اس کے بیٹھ گئے, اللہ پہ نہیں بیٹھا. اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے اچھے گمان کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں وہ مجھ سے کیا گمان کرتا ہے, اور جس گمان کی حیثیت میں مجھ سے پیش آتا ہے, مجھ سے جو گمان کرتا ہے میں ویسے ہی فیصلہ فرماتا ہوں. مجھ سے یقین کرتا ہے کہ میرا اللہ شفا دینے والا ہے, میں اس کو پڑھوں گا, جتنا بڑا ساحر ہو, جتنا بڑا سحر ہو, حسد ہو, نظر ہو, جو بھی اثرات ہو, اللہ اسے زائل فرما دے گا, میں اس کے گمان کے مطابق زائل فرما دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں پڑھ تو لوں گا لیکن کیسے میں ٹھیک ہوں گا, کیسے اللہ مجھے شفا دیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے جیسے اس کا یقین ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں. بندہ دعا کر رہا ہے قل اعوذ برب الفلق, میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی, من شر ما خلق, ہر برائی سے جو پیدا ہو چکی ہے. یہی وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں بتائی, جس سے اس کی اہمیت نکلتی ہے.
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی علاقے میں کسی جگہ اترا اور اترنے کے بعد یہ دعا پڑھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں اللہ کی کلمات کے سہارے سے، اللہ کے کلام کے سہارے سے، من شر ما خلق، جو اللہ نے پیدا کیا اس کے اندر شر ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شے کائنات کی اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، ایک دن میں نے سستی کوتاہی کی اور دل میں سوچا کہ اگر میں نے آج نہیں پڑھا تو کیا ہو جائے۔ میں اپنے گھر کے پاس آیا، اترا تو میں نے نہیں پڑھی، جا کے بستر پہ لیٹ گیا، مجھے فوراً سانپ نے ڈس مار دیا، بچھو نے ڈس مار دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے نبی کی سنت کو جو اتنی توجہ نہیں دی، اللہ نے مجھے دنیا میں کیسی سزا دی۔ میں نے سنت کی اہمیت نہیں رکھی کہ نہیں پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جاؤں گا، بہت کچھ ہو جائے گا میرے بھائی، تباہ برباد ہو جائے گا انسان جو اللہ کی پناہ نہیں لے گا۔ تو دوسرا جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو پیدا ہو چکی۔ بعض مفسرین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات میں جو بھی چیز بنائی ہے اس کے اندر دو اشیاء ہیں، اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ کسی شے میں خیر زیادہ ہے، کسی شے میں شر زیادہ ہے۔ کسی شے کے لیے کوئی شے کسی کے لیے صرف خیر ہی خیر ہے، شر اس کے لیے نہیں ہے، شر ہے اس کے لیے نہیں ہے، اور بعض لوگوں کے لیے وہ شر ہے، خیر اس کے لیے نہیں ہے۔ اور ہر شر و خیر ہر شے میں اللہ نے بنائی ہے دنیا کے اندر۔ ایک مومن اللہ پہ توکل کر کے یہ الفاظ کو کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر شے من شر ما خلق، جو اللہ نے پیدا کی ان سب کی شر سے میں اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ، اللہ کی نگہبانی میں آ جاؤں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اگرچہ من شر ما خلق میں کوئی اور چیز رہ ہی نہیں گیا، لیکن یہ عام حکم ہے، اس چیز کو خاص ذکر کیا گیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب۔ عام طور پر اس دور میں بھی، آج کے دور میں، ہر دور میں رات کے اندھیرے میں، تاریکیوں میں زیادہ برائیاں کی جاتی ہیں یا ہوتی ہیں۔ جن و شیطانوں کے اثرات بھی رات کے ٹائم زیادہ ہوتا ہے، سحر کرنے والا بھی رات کو چلا کشی کے لیے جاتا ہے۔ ہر برائی، سانپ بچھو بھی رات کے اوپر زیادہ ہمراہ ہوتے ہیں، چور و ڈاکو بھی رات کو اپنے مشن کے لیے نکلتے ہیں۔ ہر برے اعمال ہوتے ہیں زیادہ تر رات کو ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے رات کی تاریکیوں میں ہونے والی برائیوں سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات میں آئے ہوئی تاریکی سے جو اس کے اندر برائی ہوتے ہیں اس سے پناہ چاہتے ہیں جب رات چھا جائے، جب اندھیرا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور دم کرنے والیوں کی سے پناہ مانگتا ہوں جو گرے میں دم کرتے ہیں اس سے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کہتے ہوئے جاؤں، اللہ کے لیے میری بات کو غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں، یہ بھی عقبہ بن عامر اس کے راوی ہیں، کہ اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ بندھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ بندھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تو دیکھا بندھا ہوا، آپ نے فرمایا کہ ماں ہاتھ، یہ کیا بندھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہی من الواہنہ، ایک درد ہے، ہاتھ کا بازو کا درد ہوتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، اس کو واہنہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں واہنے کی درد، اس پیلے پن سے میں بچنے کے لیے تو تعویذ کی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ انزعھا، اور اگر کسی کے اندر سمجھ ہے تو میں یہ پہلے کہوں گا کہ ہمارا نبی کا فرمان ہر مسلمان کو فرما رہا ہے، ہر مسلمان کو کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اس نبی کے کلمہ پڑھنے والو، اگر تمہارے ہاتھ میں تعویذ بندے ہیں انزعھا، اس کو نکال کے پھینک دو۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو صرف نہیں دیا، اس کو دے کر ساری امت کو تربیت دیا۔ مومن ہو اور اس کے ہاتھ میں تعویذ ہو، مومن ہو اور اس کے ہاتھ میں بند ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انزعھا، اسے نکال کے پھینک دے۔ جو مومن ہوگا اپنے ہاتھ میں رہنے نہیں دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ لَكَ إِلَّا وَهْنًا، یہ تیرے درد کو بڑھائے گا، تیرے وہم کو بڑھائے گا، تجھے تکلیف زیادہ دے گا، کچھ نہیں دے گا۔ وَلَوْ مِتَّ وَهُوَ عَلَيْكَ، یہ پہنے ہوئے تو مر جائے، تو نے کلمہ بھی پڑھ لیا، میرے ہاتھوں میں بیعت بھی کر لیا، لا تفلح اذن ابدا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ تم فلاح پائے۔ تو نے کلمہ بھی پڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت کی کیا، وہ نبی فرما رہے ہیں اسی کلمہ پڑھنے والے صحابی کو، لا تفلح اذن ابدا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ پہنے ہوئے تو فلاح ہو جائے، یہ پہنے ہوئے تو کامیاب ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
من علق تمیمۃ فقد اشرک. ایک حدیث میں 3 بار کہتے ہیں فقط اشرک فقط اشرک فقط اشرک. جس نے کوئی تعویذ بند باندھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا. 3 بار فرما رہے ہیں. اللہ ہماری غیرتوں کو جگا دے میرے بھائی, ہماری غیرتوں کو جگا دے. اللہ کی قسم اگر غیرت ہو انسان کے اندر تو کبھی اسے برداشت نہ کرے. جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نفرت کی نظر سے دیکھا, سب سے عظیم جریمہ, سب سے عظیم جرم شرک آپ نے بتایا ہے. مومن اسے نہیں پہن سکتا, مومن اسے نہیں پہن سکتا. دوسرے حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, غور کریں, میں اپنی بات کو بہت مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائی, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس آیات سے کچھ لوگوں حدیثوں سے یہ معنی بعضوں نے لیے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ تعویذ سحر جادو کا ہو, بدفعلی کا ہو تو وہ شرک ہے. اگر اس کے اندر قرآن پاک ہو تو شرک نہیں ہے. یہ علماء کے اقوال ہیں, علماء کی رائے ہیں. اگرچہ بہت سارے صحابہ اس علماء کی باتوں میں اتفاق نہیں کرتے, وہ اتفاق نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ قرآن کی تعویذیں حلال ہیں اور غیر قرآن کی شرک ہے. آپ نے نہیں فرمایا. آپ نے کہا کوئی تمیمہ, کوئی تعویذ بند باندھی جائے وہ شرک ہے. آپ نے فرمایا باہر استثناء کے, اس لیے کوئی بھی نہیں. ہم یہ کہہ دیں کہ چلو ہم انہی کی بات مانتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی تعویذ ہے تو انشاءاللہ شرک نہیں ہے, انشاءاللہ شرک نہیں ہے. ہم انہی کی بات پہ آتے ہیں. وہ کیا ہے جو پہنا ہے؟ شرک تو نہیں تو ہے کیا؟ ثواب ہے, نیکی ہے, یا گناہ ہے, یا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عقد عقدۃ ثم نفث فیہ فقد سحر. جس نے کوئی دھاگے کو لیا, اس کو کچھ پڑھ کر دم کیا. کیا پڑھا نہیں بتایا, کوئی شرکی کلمات پڑھا نہیں بتایا. جس نے دھاگا لیا اس کو اندر کچھ پڑھ کر دم کیا. آپ نے فرمایا کہ فقد سحر, اس نے سحر اور جادو کی. ومن سحر فقد اشرک, اور جس نے سحر کیا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا. پھر آپ فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ, اور جس نے کوئی بھی چیز اپنے گلے میں لٹکا دیا, ہاتھ میں باندھ دیا, کمر میں باندھ دیا, بازو میں باندھ دیا, کہیں اور باندھ دیا, پیروں کے ساتھ باندھ دیا, سر پہ لگا دیا. من تعلق شیئا, کسی نے جو چیز لٹکایا, وکل الیہ, اللہ رب العزت اس سے اپنی مدد کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اس کو اسی کے سپورٹ کرتے ہیں کہ جاؤ اس تعویذ ہی سے مانگو, میں تیری مدد نہیں کروں گا. جسے اللہ چھوڑ دے, بے سہارا کر دے, اسے کون سہارا بنے گا میرے بھائی؟ جس تعویذ کو آپ پھینک دیں وہ اٹھ نہیں سکتی, جس کو آپ پھاڑ دیں آپ کو روک نہیں سکتی, جس کو آپ جلا دیں آپ کو منع نہیں کر سکتی. وہ آپ کے فائدہ نقصان دے گی, وہ آپ کا فائدہ نقصان دے گی. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی ایک بار بھی کوئی صحیح حدیث سے ثابت کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ پہنی ہے, یا کسی کو پہنایا ہے, یا کسی کو ترغیب دی ہے؟ اگر یہ چیز ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور فرماتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میرے بھائی. بعض علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں اگر قرآن پاک کی آیات ہے, اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے, کوئی سحر کے طریقے نہیں ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, بدعت ضلالت ہے. اگر قرآن کی آیت ہے تب وہ بدعت ہے اور بدعت ضلالت ہے. ہر عبادت کے اندر چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, نہیں ایجاد کی گئی, اسلام اس کو بدعت کہتا ہے. اور ہمیشہ اپنے خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ, کل بدعت ضلالہ, کل بدعت ضلالہ. ساری بدعت گمراہی ہے. اگر شرک نہیں ہے تو گمراہی ضرور ہے. اور بھائی جس کے پاس اتنا بڑا مولا ہو, رحمان اور رحیم ہو, جو پکارتا ہے, جو آدھی رات کو آسمان سے اتر کر سما دنیا میں آتا ہے اور فرماتا ہے کہ حل من سائل فأعطی له, حل من سائل فأعطی له, ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ پوری کروں. حل من مستغفر فغفر له, کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں. حل من داع فأجیب دعاء, کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعا پوری کروں. وہ اللہ پکارتا ہے. جس کا ایسا مولا ہے اس کو کیا ضرورت ہے ان فضول چیزوں کو اپنانے.
جو دن میں 5 بار وہ رب کائنات کے دربار میں آتا ہے، اس کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اسے ضرورت ہے کہ یہ دھاگے اور کاغذ اور ان کو اپنائیں۔ مومن کو شیبہ نہیں دیتا میرے بھائی، مومن کو شیبہ نہیں دیتا۔ اللہ پہ توکل کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، سچے دل سے مانگیں، تعویذوں سے سر سے پیر تک بھر دیں اپنے آپ کو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، غور کریں اس آیت کو۔ اللہ فرماتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دیجئے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کہ تو یہ شفا دے دے گا، یہ تکلیف دور کرے گا، یہ زہر کو دور کرے گا، اس میں موکل ہیں، اس میں فلانا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ارأیتم ما تدعون من دون ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، اللہ مجھے بیمار کرنا چاہتے ہیں، اللہ میرے پر سحر کرنا چاہتے ہیں، هل هن کاشفات ضرہ، کیا یہ میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یہ بندوں سے ایک نہیں 50,000 بندے میں باندھ دوں، سر سے پیر تک تعویذ میں بھر جاؤں۔ اللہ فرما رہا ہے، پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں مومن سے، هل هن کاشفات ضرہ، کیا یہ میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اس وقت؟ او ارادنی برحمت، اللہ میرے ساتھ رحمت کرنا چاہتا ہے، مجھے شفا دینا چاہتا ہے، مجھے صحت تندرستی دینا چاہتا ہے، مجھے اپنی پناہ حفاظت میں رکھنا چاہتا ہے۔ کسی کے سحر اور تعویذ کرنے سے هل هن ممسکات رحمت، کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یہ تعویذیں، یہ ساحر، یہ جادوگر، یہ ساری چیزیں روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ اللہ نے مومن کو ایک نعرہ دیا ہے، قل حسبی اللہ، میرے مومن بولو کہ مجھے اللہ کافی ہے، بولو مجھے اللہ کافی ہے، علیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پہ توکل کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے، اس قوت، اس عظمت، اس شان، اس جبریل جبار ذات، اس پہ توکل کریں۔ جو خود بے بس ہیں ان پہ کیوں توکل کرتے ہیں؟ جو کچھ نہیں کر سکتے ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ ان سے مانگیں جس کے ہاتھ میں ساری قوت اور اختیارات ہیں۔ نبی علیہ السلام اس آیات کو پڑھتے تھے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور دم کرنے والیوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گرے میں وہ کرتے ہیں۔ اگر گرے کے اندر خیر ہوتا تو یہ الفاظ نہیں کہا جاتا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے، جلنے، اس کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ جب مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کافی ہو جاتا ہے، حاسد کی حسد بھی زائل ہو جاتا ہے، ساحر کا سحر بھی جادو وہ بھی زائل ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر شے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں جو برائیاں ہوں اللہ اس سے بھی اس کی نگہبانی فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، کوئی چیز سے ڈراؤ نہیں دیتا۔ ایک اور شے ہے جس کو آج کے وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں آج میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگوں کا یہ خیال ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس کا علاج نہیں؟ اس کو ہم وہم یا وسوسہ کہتے ہیں۔ جس کے اندر کوئی چیز کی وہم آ جائے پھر جتنا آپ بولتے رہیں وہم نہیں ہٹے گا۔ کتنے لوگوں کو تو وہم مار ڈالتی ہے، کتنے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے۔ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہیں بلیک کینسر ہے، اسے کچھ نہیں تھا، وہ یہاں تھوڑا دن رہا، 10-15 دن کے اندر اتنا بیمار ہو گیا لگتا تھا کہ مر جائے گا۔ وہ پاکستان میں علاج کرنے کے لیے گیا، پاکستان میں مختلف ڈاکٹر میں چیک کیا، بولا کچھ بھی نہیں ہے تمہیں۔ کس نے کہا تمہیں بلیک کینسر ہے، کوئی بیماری نہیں ہے تمہیں؟ یہ سن کے ایک ہفتے میں اچھا کھٹا ہو گیا، تھا کچھ نہیں، ایک وہم آ گیا دل میں اور بالکل ہی بیمار ہو گیا۔ جب وہم چلا گیا واقعی نہیں ہے، سارے رپورٹ بتا رہے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہم انسان کو کھا جاتا ہے، اور یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو دل میں لاتا ہے۔ شیطان وسوسے لاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، ایک بات دل میں لاتا ہے، ایک بات وہ بات باطل بن کر اللہ کی قدرت اور عظمت کو ہٹا دیتی ہے۔ اللہ پر توکل ہٹ جاتا ہے، اس شے سے یہ ہو جائے گا، اس شے سے یہ ہو جائے گا، فلانا ایسا کر دے گا، فلانا ایسا کر دے گا، فلانا ایسا کر دے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو سکھاتا ہے اور بتاتا ہے، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔
بڑا عظیم آیات ہے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، میری امت کو بتا دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. کوئی مشکل ہمارے اوپر آ نہیں سکتی، کوئی مصیبت ہمارے اوپر آ نہیں سکتی، کوئی پریشانی ہمارے اوپر آ نہیں سکتی الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا. ہوا مولانا، کیونکہ ہمارا مولا اللہ ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن اللہ پر توکل کرتے ہیں. کاش ان آیتوں کو ہم سمجھتے، کاش ہمارے دلوں میں اترتے، کاش ہم صحیح اس کو غور کر کے عمل کرنے والے ہوتے، تو آج ہمیں غیر کی در پہ، غیر کے پاس جانے کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی ضرورت نہیں ہوتی. آج مسلمان ہی اللہ کو بھول چکے ہیں. آج مسلمانوں نے اپنے کتنے در بنا لیے ہیں، اس کے در کے اس کے در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اللہ کی قسم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی علاج شفا نہیں ہو رہا. میں بتا رہا تھا کہ ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، وہ وہم و وسوسہ ہے. دوسری صورت اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کی رب، لوگوں کے پالنہار، پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا دینے والا، صحت دینے والا. بیماری اس کے حکم سے آتی ہے، شفا اس کے حکم سے آتی ہے، ہر مسائل اس کے حکم سے آتے ہیں. جو رب ہے، حقیقی رب، اس کی پناہ حفاظت میں آؤ. یہ رب الناس کہہ کے بتایا گیا ہے کہ تمہارا پالنہار اللہ ہے، تمہارا مختار اللہ ہے. پھر مالک الناس، تمہارا مالک بھی اللہ ہے، پورا اختیار رکھنے والا. تم اللہ کی چیز ہو، کیوں کسی اور کی چیز نہیں ہو. وہ مالک ہے، تم بندے ہو. مالک ایک چیز کی میں مالک ہوں، کسی اور کو اس میں دخل دینے نہیں دوں گا. جس کا مالک اللہ ہے، کوئی اور اس کو کیا کر سکتا ہے؟ کوئی اور اس کو کیا کر سکتا ہے؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ مالک الناس، الہ الناس، بندوں کا سچا معبود ہے، حاجت روا، مشکل کشا ہے، بگڑیاں بنانے والا، دستگیر ہے، گنج عرش ہے، مال دینے والا ہے، نعمتوں دینے والا ہے، ساری چیزیں کرنے والا اللہ ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا الہ اللہ ہے. اگر شیطان شرارت کرے تو تم اپنی الہ کی طرف آؤ، اس کی الوہیت کو ادا کرو، اس سے فریاد کرو. اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. میرے بندے مجھے بتاؤ تو صحیح، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے بس اور بے سہارے انسان کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے. ویکشف السوء، اور تکلیف کو دور کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، جنہوں نے نعمتوں سے نواز کر تمہیں زمین کے خلیفے بنا کر رکھے ہیں. الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم سمجھتے ہو. اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں سمجھ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ہر برے وسوسے سے جو آ کے چلا جاتا ہے. خناس خنس ہے، اس کے معنی کسی چیز کی آ کے چلا جانا. شیطان بھی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کوئی بات ڈالتا ہے، فلاں چیز آ گئی، فلانا ہو گیا، فلاں چیز ہو گیا. شیطان بھی لاتا ہے، سحر، جادو، جن اور دوسرے طریقے سے انسان کی باتوں سے بھی آتا ہے. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس سے. من الجنۃ والناس، جن اور انسانوں سے. وسوسے کی پناہ مانگی گئی ہے اللہ پہ توکل کرنے والا، اللہ کا سچا مومن. اللہ ہمیں ان میں بنا دے. جب اس صورت کو اللہ پہ توکل کر کے پڑھے گا، اللہ اس کی دل کے وہم اور وسوسے کو بھی نکال دے گا انشاءاللہ. وہم کو بھی نکال دے گا، وسوسے کو بھی نکال دے گا. اللہ پہ توکل کرنے والا بن جائے گا. جیسے میں نے عقبہ بن عامر کے بارے میں کہا، بعض تفسیری میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو اس اندھیرے میں، تاریک راتوں میں، جنگل میں سے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا شاید کوئی چیز ہے. ایک وسوسہ ہی آ رہا تھا ان کو، کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. ایک وسوسہ ہی آیا تھا کہ زمین کی کوئی چیز اذیت دے، جنات ہیں، کوئی جانور ہیں، کوئی اور چیزیں. یہ مفسروں کی تفسیر ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں ایک وسوسہ دل میں آ جا رہا تھا. شیطان بات کے لا کے جا رہا تھا. جب یہ دونوں صورتیں پڑھی تو اللہ نے اس کی دل کو خوشی سے بھر دیا، توکل پہ بھر دیا. اور جو بھی انسان اللہ پہ توکل کر کے پڑھتا ہے، اللہ اس کی دیکھا. اللہ اپنی رحمت سے کہنے سننے والوں کو غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ اس صورت کو صحیح اپنانے کی توفیق دے، اس کو بار بار پڑھنے، اس سے اللہ پہ توکل کرنے، اللہ سے پناہ مانگنے والا بنائے.
جو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اقول هذا القول واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے لیے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ اور نمونہ بنایا اور انہیں مکمل دین عطا فرمایا، مکمل دین پر عمل کروایا اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور سیمپل اور نمونہ بنا کے دکھا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سحر و جادو، حسد و نظر، وسوسے اور وہم، اس طرح کی جتنی بھی دنیا کی اشیاء جس میں اذیت کی چیز ہے اس سے پناہ کا طریقہ بھی سکھایا، اللہ پہ توکل بھی سکھایا، ساری چیز سکھایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کر کے ہمیں بتائے کہ جب انسان نبی کی سنتوں پر پابند ہو جائے تو اللہ کی حفاظت اور نگہبانی میں ہوتا ہے، کوئی سحر کرنے والا اثر ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک درس میں ایک عالم دین سے یہ بات سنی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ خالد، تم جانتے ہو کہ ہم مسلمان اور مشرک دشمن ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان سچا ہوتا ہے، ہمیں ایک بات پوچھنے آئے ہیں۔ ہم نے آپ کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طریقے سے کوشش کی، ناکام، آپ کو قوت و طاقت اللہ نے جو دی، ہم آپ کے سامنے نہیں آ پائے۔ ہم نے آپ کے اوپر سحر کیا، جادو کیا، طرح طرح کے کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں کیا راز ہے؟ یہ کیا شے ہے آپ کے پاس جو آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے۔ کہا میں تو یہ فخر سے کہتا ہوں، تم نے جو کیا تو کیا، ساری دنیا کے انسان جن سب مل کے میرے اوپر سحر جادو کرنے لگ جائیں، سارے دنیا کے انس جن، غور کریں باتوں پر، سارے دنیا کے انس جن مل کے میرے اوپر سحر جادو کریں، وہ میرا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے۔ میرے پاس دو اللہ کی طرف سے حفاظت کی چیزیں، دو ڈھال ہیں۔ کہا وہ کون سی ڈھال ہیں؟ کہا سورۃ الناس اور سورۃ الفلق۔ کتنا بڑا سہارا ہے، دیکھیں صحابی کے قول کو، کتنا بڑا سہارا ہے، کتنا بڑا سہارا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں نہیں، استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وتر میں بھی آخری رکعت میں قل هو اللہ احد کے ساتھ سورۃ الناس اور فلق بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو اس وقت بھی آپ نے ایک صحابی کو بتایا کہ سوتے وقت ضرور یہ 3 بار اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھ میں پھونکو اور جسم پہ ملو، اور خود بھی آپ نے عمل کیا، حدیث میں ثابت ہے۔ صبح اور شام کی دعاؤں کے بارے میں بھی ابھی میں نے بتایا کہ رسول نے فرمایا جو 3 بار اس کو پڑھے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح و شام کی دعاؤں میں اور فرض نمازوں کے بعد، 5 فرض نماز کے بعد آپ نے مغرب اور فجر میں تو 3 بار اور باقی 3 نماز میں 1 بار ان صورتوں کو جو ہے پڑھا۔ یہ ہمارے لیے طریقہ ہے، یہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ سحر جادو ختم ہو جائیں گے۔ یہاں بھی وقت نہیں ہے، بات لمبی ہوئی، یہاں ہمارے پڑوس میں بھی 1-2 ساتھیوں نے مجھ سے کہا، شارجہ میں کچھ اور میرے رشتہ دار ہیں، راسل خان میں رشتہ دار ہیں، ان سب نے یہی شکایت کی۔ کسی نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں میرے پاس جنات آتے ہیں، مجھے اذیت دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی میرے پاس اور مخلوق آتا ہے، مجھے مارتا ہے، باقاعدہ میں زخمی ہو جاتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، میرے گھر کے اندر کوئی چیز ہے، میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، یہاں گھر میں آتے ہیں۔ کسی نے کہا مجھے نیند نہیں آتی، برے خیال آتے ہیں۔ کئی باتیں کی۔ میں نے اللہ کی توفیق سے جو میرا ادنا سا علم ہے اس کے مطابق میں نے اس کو کہا کہ باقی دعاؤں کی پابندی کرو، خاص طور پر سورۃ الناس اور فلق، یہ جو نبی نے سکھایا اس کو اہتمام سے پڑھو۔ 3 شخصوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، ان تینوں شخص کو جب میں نے بتایا تو وہ دوسرے دن کہتے ہیں الحمدللہ میں نے یہ جب پڑھی تو اللہ کا شکر ہے، مجھے سکون سے نیند آیا، کوئی خواب نہیں دیکھا، کوئی چیز نہیں ہوا، کوئی چیز مجھے اذیت دینے نہیں آئی، میں اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اگر ہم اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اسی پر ہماری کافی ہو جائے گی۔ بہرحال مومن اللہ پہ توکل کرتا، غیر اللہ پہ نہیں۔ ان تعویذوں، بندوں اور ایسی چیزوں کو اسلام نے حلال نہیں کیا ہے میرے بھائی، یہ حلال نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان کو نکال دیں، اپنے اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ سے فریاد کریں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔
اور اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اللہ نگہبانی فرماتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ اپنی عظمت اور اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی ہمارے دل میں بٹھائے۔ اللہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پکارنے والا بنائے، اپنے آپ سے ہمیں فریاد کرنے والا بنائے۔ اللہ اپنی ذات کے اوپر پوری طرح ہمیں توکل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے لیے اپنے آپ کو کافی فرمائے۔ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ ایمان نصیب فرمائے، ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللهم آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم آمين۔ أقول هذا القول واستغفر لي ولكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة۔